باب فرید، احمد پوری گیٹ، بوہڑ گیٹ اور ملتانی گیٹ شامل ہیں۔ ان 5 بڑے شاہی گیٹ کو مزید 3 سیکشن میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے سیکشن میں مکمل طور پر سماجی کاموں کو ظاہر کیا گیا ہے اور دوسرے سیکشن میں معیشت اور سیاسی سرگرمیوں کو ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ تیسرے سیکشن میں تعلیمی اور عسکری سرگرمیوں کو ظاہر کیا گیا ہے۔ بہاول گیلری کے بعد صادق گیلری ہے۔ اس کے بعد نواب صادق پنجم کی تصاویر کو آویزاں کیا گیا ہے، جس میں ان کا بچپنا، لڑکپن، تاج پوشی اور آرمی کی چند تصاویر شامل ہیں، اور اس کے ساتھ آخری نواب صادق کی تاریخی یادگار تصاویر کو آویزاں کیا گیا ہے، جس میں آرمی، فیملی تصاویر اور سیاسی تصاویر شامل ہیں۔ صادق گیلری کے ساتھ نواب صاحب کا بیڈ روم ہوا کرتا تھا، جس میں ڈریسنگ ٹیبل، صوفہ اور 2 کرسیاں 1882 میں پیرس سے امپورٹ کیے گئے، اور یہ بیڈ ریپلیکا اور کہا جاتا ہے کہ نواب صاحب کے زیر استعمال سونے اور چاندی کا بیڈ ہوا کرتا تھا۔ بیڈ روم کے ساتھ ایک کمرہ ہے اور اس کو آرکائیو روم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کمرے میں نواب صادق پنجم اور ان کی فیملی کے زیر استعمال اشیاء رکھی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ریکس میں ان کے اپنے بینک کا چیک، اسٹامپ پیپر، امتیازی اسناد، اسلامی قانونی نوٹیفیکیشن، اس ریاست کے ڈاک ٹکٹ، بہاولپور آرمی کے بیجز، اس ریاست کی کرنسی، اس ریاست کا جھنڈا، محمد عباس کی شادی کا کارڈ جو ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور نئے سال کا کارڈ شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ پرنٹنگ پریس مشین موجود ہے، جو کہ 1867 پہلا اخبار شائع ہوا جس کا نام صادق الاخبار تھا، وہ اسی پرنٹنگ پریس مشین سے شائع ہوا۔ یہ آج بھی اپنی اصلی اور ورکنگ حالت میں موجود انڈر گراؤنڈ کولنگ سسٹم، اس علاقے کی آب و ہوا اور موسم کی سختی کو مد نظر رکھتے ہوئے بیسمنٹ میں 2 زیر زمین سرنگیں بنائی گئی ہیں۔ جب ہوائیں ان سرنگوں میں داخل ہوتی تو آٹومیٹیکلی ٹھنڈی ہو کر ڈکس کے ذریعے محل میں آتی، اور محل کی گرم ہوائیں اوپر روشن دانوں کے ذریعے باہر چلی جاتی۔ اس طرح یہ اس محل کو ٹھنڈا رکھتی، لیکن نمی کی وجہ سے 1909 میں تہہ خانے کو 8 سے 9 فٹ تک خاص قسم کے مٹیریل سے بھر دیا گیا۔ حج وین، یہ حج وین 1935 کی ہے۔ جب نواب صاحب حج پہ گئے تو اسی وین پر گئے، اس لیے اس کا نام حج وین رکھا گیا ہے۔ یہ فورڈ کمپنی کی ہے اور یہ 8 سلنڈر ہے، پیٹرول سے چلتی ہے، اور اس میں آرام کرنے کے لیے 2 برتھ بھی بنائے گئے تھے۔ اس کی سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ آج بھی اسٹارٹ ہوتی ہے۔ شاہی بگی نواب صاحب کی فیملی استعمال کیا کرتی تھی، اور اس میں 2 برتھ بنائے گئے ہیں، اور اس میں سنگھار شیشہ، مسلح محافظ اور کوچوان کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے۔ آج نور محل اپنی تمام خوبصورتی کے ساتھ بہاولپور کی سابقہ ریاست کی فن تعمیر کی شان و شوکت کو دوبالا کر رہا ہے۔ دن ہو یا رات، یہ آج بھی جنوبی پنجاب میں مرکز نگاہ ہے۔ اس تاریخی عمارت کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے ہیڈ کوارٹر 31 کور نے اس عمارت کا مکمل اور تفصیلی جائزہ لیا، اور یوں 145 سال بعد نور محل کی اثر نو بحالی کا کام شروع کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں پاکستان کے جانے مانے ماہرین جو اس نوعیت کے کام کا بھرپور تجربہ رکھتے تھے، ان کے ساتھ رابطہ کیا اور مستقبل کا راہ عمل طے کیا۔ اس تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے فروری 2020 میں سب سے پہلے اسٹرکچر اسٹیبلٹی ٹیسٹ کروایا گیا، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی بنیادیں نمی کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں، اور اس کی چھت پر ناکاسی آب کا نظام نہ صرف غیر فعال ہے، بلکہ ماضی میں عمل میں لائی جانے والی متعدد تعمیرات نے چھت کا وزن بھی بڑھا دیا ہے، جو کہ اس تاریخی ورثے کے لیے زہر قاتل کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ مزید برآں اثر نو بحالی کا مطابق 1875 کے منصوبے کے تحت ماضی میں کیے گئے اضافہ جات کو بھی ختم کرنا مقصود تھا، تاکہ یہ محل اپنی پوری آبتاب سے نہ صرف آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہے، بلکہ ان کے لیے تعلیم و تفریح کا بھی موجب بنا رہے۔ اس ویژن کے تناظر میں جون 2020 میں اس کی بحالی کا کام پاکستان کے انتہائی قابل اور نامور ماہرین کی سربراہی میں شروع کر دیا گیا۔ نور محل کی بنیادوں کو مخصوص کیمیکل کا استعمال کرتے ہوئے محفوظ بنایا گیا، جس کے لیے محل کی بنیادوں کو مشرقی اور مغربی جانب 11 فٹ تک زمین کو کھودا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نور محل کا ایک دلچسپ ترین حصہ جو کہ اس کا تہہ خانہ ہے، اس کو اصل شکل میں بحالی کا کام شروع کیا گیا۔ تہہ خانے کو جدید مشینری اور روایتی طریقہ استعمال کرتے ہوئے 1875 میں تعمیر کردہ حالت تک 7 سے 11 فیٹ کھدائی کے بعد دریافت کیا گیا۔
اس پورے عمل میں اس عمل کا خاص خیال رکھا گیا کہ اس تاریخی عمارت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ کام اب مکمل ہو چکا ہے۔ بحالی کے عمل میں مزید کام ابھی جاری ہے، جس میں اس کی بیرونی سیڑھیوں کی اصلی حالت میں بحالی اور چھت کی اثر نو تعمیر شامل ہے۔ مختلف ادوار میں چھت پر بہت زیادہ وزن ڈال دیا گیا تھا، جس کو اتارنے اور نئی چھت ڈالنے کا عمل جاری ہے۔ بحالی کے کام کے ساتھ ساتھ اس قومی ورثے کی تعلیمی اور تفریحی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نور محل میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے لیے پورے پاکستان میں موجود ماہرین سے رابطہ کیا گیا اور ایک انتہائی دیدہ ذیل پلان ترتیب دیا گیا۔ اس پلان کے مطابق عباسی خاندان کی ابتدائی تاریخ سے لے کر ریاست بہاولپور کے پاکستان کے الحاق تک کو عملی طور پر پیش کرنا مقصود تھا۔ نواب محمد صادق خان عباسی پنجم کے پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح سے خصوصی لگاؤ کے ساتھ ساتھ اس خطے کی روایات اور ثقافت کو نمایاں طور پر مختلف کمروں اور گیلریوں میں اس طرح آویزاں کرنا تھا جو ایک مکمل تاریخی سفر کی صورت میں پیش ہوئی۔ میوزیم پلان کے مطابق میڈیا روم، ریسیپشن اور سووینیر شاپ، جبکہ اس کے علاوہ صادق گیلری، آرمی گیلری اور نواب کے بیڈ روم، ڈریسنگ روم کی تیاری شامل ہے۔ رات کے وقت خوبصورت روشنیوں سے ٹمٹماتا نور محل اپنی سحر انگیز خوبصورتی میں مزید اضافے کے ساتھ جلوگر ہوگا۔ نور محل کی بحالی اور میوزیم کی تعمیر کے ساتھ ساتھ لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو میں لیزر پروجیکٹر، سوغات شاپ اور شاہی کپ کی تعمیر میں نور محل کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ نور محل ماضی کی طرح مستقبل میں بھی اپنی کلیدی حیثیت قائم رکھے گا۔ یہ آج بھی مختلف تقاریب کے لیے پسندیدہ ترین مقام ہے اور ہر خاص و عام کی نگاہ کا مرکز ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب نور محل اس خطے میں سیاحوں کے لیے اہم ترین جگہ کے طور پر جانا جائے گا اور دنیا بھر میں پاکستان کی شناخت